کوئی ایسا جادو ٹونا کر میرے عشق میں وہ دیوانہ ہو، یوں الٹ پلٹ کر گردش کی میں شمع وہ پروانہ ہو۔ ذرا دیکھ کے چال ستاروں کی، کوئی ذائچہ کھینچ کلندر سا، کوئی ایسا جنتر منتر پڑھ جو کر دے بخت سکندر سا، کوئی ایسا چلا کاٹ کہ پھر کوئی اس کی کاٹ نہ کر پائے، کوئی ایسا دے تعویذ مجھے وہ مجھ پہ عاشق ہو جائے، کوئی فال نکال کرشمہ گر میری راہ میں پھول گلاب آئے، کوئی پانی پھونک کے دے ایسا وہ پیے تو میرے خواب آئیں، کوئی ایسا کالا جادو کر جو جگمگ کر دے میرے دن، وہ کہے پاکیزہ جلدی آ اب جیا نہ جائے تیرے بن، کوئی ایسی راہ پہ ڈال مجھے جس راہ پہ وہ دلدار ملے، کوئی تسبیح دم درود بتا جسے پڑھوں تو میرا یار ملے، کوئی قابو کر بے قابو جن، کوئی سانپ نکال پٹاری سے، کوئی دھاگا کھینچ پراندے کا، کوئی من کا اکشا دھاری سے، کوئی ایسا بول سکھا دینا وہ سمجھے خوش گفتار ہوں میں، کوئی ایسا عمل کرامت سے وہ جانے جانثار ہوں میں، کوئی ڈھونڈ کے وہ کستوری لا اسے لگے میں چاند کے جیسا ہوں، جو مرضی میرے یار کی ہے اسے لگے میں بالکل ویسا ہوں، کوئی ایسا اس میں اعظم پڑھ جو اشک بہا دے سجدوں میں، اور جیسا تیرا دعویٰ ہے محبوب ہو میرے قدموں میں، پر عامل رک ایک بات کہوں، یہ قدموں والی بات ہے کیا؟ محبوب تو ہے سر آنکھوں پہ، مجھ پتھر کی اوقات ہے کیا؟ اور عامل سن یہ کام بدل، یہ کام بہت نقصان کا ہے، سب دھاگے اس کے ہاتھ میں ہے جو مالک کل جہان کا ہے۔ السلام علیکم پاکستان، میرے پیارے پیارے چاہنے والوں کو پاکیزہ کا سلام۔ جی تو پہلا میسج مجھے انسٹاگرام سے موصول ہوا ہے۔ سلام پاکیزہ جی، میں حمزہ کراچی سے، میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں۔ آپ کی آواز جب تک نہ سن لوں مجھے لگتا ہی نہیں ہے کہ دن چڑھا ہے، رات کو آپ کی میٹھی آواز میں شاعری نہ سن لوں تو نیند نہیں آتی، اور آج تو میں نے آپ کو اپنے خواب میں بھی دیکھا ہے۔ اوہ ہاؤ سویٹ، آپ نے مجھے خواب میں دیکھا ہے، تو کیسی لگی میں آپ کو؟ میں نے اپنے اسی دل فریب انداز سے پوچھا، پھر اپنی اسی مخصوص کھنکھناتی آواز میں ہنسی۔ میرے چاہنے والے صرف پاکستان میں ہی نہیں تھے بلکہ پڑوسی ملک ہندوستان میں بھی بہت سے لوگوں کے دل میرے نام پہ دھڑکتے تھے۔ میں پاکیزہ، میں نے کہا مسٹر حمزہ آپ کی خواہش ہے کہ میں آپ کا نام لوں، اور میں نے وہ نام لے لیا۔ دوسرا میسج ہندوستان سے وجے شرما کا ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ کی خاطر میں نے بہت سے دھوکے کھائے ہیں پاکیزہ جی، آپ شاید یقین نہیں کریں گی، آپ کی مدھر آواز میں سنائی جانے والی محبت کی داستان نے میرے دل کے سارے تار چھیڑ دیے تھے، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ آپ کا یوٹیوب پہ کوئی چینل بھی ہے۔ انسٹاگرام پہ میں نے آپ کی اس داستان کی بس چند جھلکیاں سنی تھی، میں متجسس سا ہو گیا۔ میں نے رابطہ کیا تو پتہ چلا کہ پاکیزہ کے نام پہ ایک شخص کہانیوں کو بھیجتا ہے۔ میری رہائش دبئی کی ہے۔ اس شخص نے مجھ سے کہا کہ وہ مجھے پاکیزہ کی اصل آئی ڈی کا اس وقت بتائے گا جب میں اسے دبئی سے 2 دن کا سٹے دوں گا۔ آپ شاید میری بات کا یقین نہیں کریں گی، لیکن آپ کی آواز کی دیوانگی میں نے اس شخص کو دبئی بلایا اور 2 دن کا سٹے بھی دیا۔ پھر جا کے اس نے مجھے آپ کے چینل کا نام اور آپ کی آئی ڈی کے بارے میں بتایا، اور یقین جانیے کہ مجھے بالکل بھی افسوس نہیں ہے۔ اس بات سے آپ میری دیوانگی کی حد کو جان سکتی ہیں۔ شاید ہی مجھ سے بڑا آپ کا کوئی بھی فین ہو۔ پلیز میرا نام لے کر میرے نام کو امر کر دیں۔ وجے شرما۔ سو سویٹ وجے، میں نے آپ کا نام لے لیا، اور میں اپنے ہر قدردان کی بہت قدر کرتی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی آج کا وقت ختم ہوا، کل پھر ملاقات ہوگی ایک بہت اچھی غزل اور آپ کے خوبصورت میسیجز کے ساتھ۔ یاد رکھیے گا آپ اپنی پاکیزہ کو۔ یہ کہہ کے میں نے ہیڈ فون اپنے کان سے اتارا تھا۔ میرے پاس میری ایک دوست بیٹھی ہوئی تھی، کہنے لگی توبہ ہے کتنے دیوانے ہیں تمہارے۔ میں ایک ادا سے مسکرائی تھی۔ اگر تمہیں میرے چاہنے والوں کی فہرست کا اندازہ ہو جائے تو تم حیران رہ جاؤ گی۔
وہ کہنے لگی پاکیزہ تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ میں نے کہا کس بات کا ڈر؟ کہنے لگی اگر کوئی سر پھرا عاشق تمہارے پیچھے پڑ گیا تو کیا کرو گی؟ میں ہنسنے لگی. میں نے کہا میرا چہرہ کبھی کسی نے نہیں دیکھا. وہ کہنے لگی ہاں لیکن آواز تو سنی ہے نا، اور آواز تو انسان بدل بھی نہیں سکتا، کہ کہیں تمہاری آواز سے اگر کسی نے تمہیں پہچان لیا تو تمہیں اندازہ ہے کہ تمہارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا تب کی تب دیکھی جائے گی، میری اتنی فکر مت کیا کرو، مجھے کچھ نہیں ہوتا. یہ کہتے ہوئے میں نے بلیک ماسک کو پہنا اور ریڈیو اسٹیشن میں اشرف صاحب کے آفس چلی گئی. مجھے دیکھتے ہی وہ کہنے لگے پاکیزہ آؤ آؤ. میں اندر آ کے اشرف صاحب کے سامنے والی کرسی پہ بیٹھ گئی. میرے منہ میں چنگم تھی. جی تو اشرف صاحب کیا سوچا آپ نے؟ میں نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا. وہ پہلو بدل رہے تھے. دیکھو پاکیزہ ابھی گنجائش نکالنا مشکل ہو رہا ہے. میں نے کہا مجھے مدثر صاحب کی طرف سے بھی آفر ہے، میں وہاں چلی جاتی ہوں. میں نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا. اشرف صاحب کے ماتھے پہ بل پڑے. تم شاید بھول رہی ہو، تمہاری پہچان میری وجہ سے بنی ہے. آج تم جس مقام پہ ہو میری وجہ سے ہو، ورنہ تمہیں جانتا کون تھا؟ وہ غصے سے بولے تھے. میں نے کہا اشرف صاحب اپنا لہجہ ذرا دھیما رکھیں. میری وجہ سے آپ نے کتنے فائدے اٹھائے ہیں یہ اگر میں نے گنوانے شروع کیے تو آپ کو بہت برا لگے گا. میری بات سن کے اشرف صاحب ہتھے سے اکھڑے. تم سمجھتی کیا ہو خود کو؟ تم جیسی کئی لڑکیاں آئی اور کئی گئیں، میرا یہ ریڈیو اسٹیشن بند نہیں ہوا. میں نے کہا آپ کو شاید میری طاقت کا اندازہ نہیں ہے اشرف صاحب. میں نے اپنا لہجہ متوازن ہی رکھا تھا. دیکھیے پیسے بڑھانا آپ کا بنتا ہے، کیونکہ میرے اس پروگرام کی وجہ سے آپ کا یہ چھوٹا سا پرائیویٹ اسٹیشن سب کو مات دے رہا ہے. اور یہ مت سمجھیے گا کہ آپ مجھے نکال دیں گے تو میرا گزارا نہیں ہوگا. مجھے بہت ہیں آفرز کرنے والے. اور دوسری بات کہ میرا اپنا چینل ہے، مجھے وہاں سے بھی اچھا خاصا مل جاتا ہے. اشرف صاحب کہنے لگے لیکن تمہارا لالچ ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا. میں نے کہا آپ جیسوں سے ایک اچھی اماؤنٹ لینا میرا حق بنتا ہے. شاید آپ بھی بھول رہے ہیں کہ جب میں نے جوائن کیا تھا تو آپ کا یہ پرائیویٹ ریڈیو اسٹیشن ڈھنگ سے کوئی سنتا تک نہیں تھا، اور آج یہ تمام پرائیویٹ ریڈیوز سے اوپر ہے. یہ آپ بھی اچھے طریقے سے جانتے ہیں. اگر آپ نے میری پہچان بنائی ہے تو میری وجہ سے آپ نے بھی بہت نوٹ اکٹھے کیے ہیں. آپ اچھی طرح سوچ لیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے. اشرف صاحب کہنے لگے پاکیزہ جی آپ یہاں سے جا سکتی ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کہاں کھڑی ہیں. میں نے کہا میں بھی یہی سوچ رہی ہوں کہ مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے تاکہ آپ کو بھی پتہ چل سکے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں. یہ کہہ کے میں اپنے گھر آ گئی. میری والدہ مجھے دیکھ کے کہنے لگی آ گئی میری بیٹی. میں نے کہا جی امی. میں نے جوتے اتارے، لاؤنج کے صوفے پہ بیٹھ گئی، اپنا پرس بھی ایک طرف رکھ دیا. میری والدہ کہنے لگی نائلہ کو جو لوگ دیکھ کے گئے تھے وہ اسے پسند کر گئے ہیں. میں نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے. ایک ہاتھ سے میں نے اپنے کندھے دبانے شروع کیے. میری والدہ کہنے لگی کیا ہوا ہے، لاؤ میں دبا دوں. میں نے کہا نہیں امی میں دبا لوں گی. نائلہ کہنے لگی میں آپ کے لیے چائے بنا کے لاؤں. میں نے کہا ہاں تھوڑی کڑک کر دینا. میری والدہ میرے پاس بیٹھ گئیں. کہنے لگی لڑکا تو ہمیں پہلے سے پسند تھا لیکن خالی ہاتھ تو بیٹی کو وداع نہیں کر سکتے. میں نے کہا آپ سے کس نے کہا ہے کہ ہم خالی ہاتھ بھیجیں گے؟ میری والدہ کہنے لگی یاسر کو دبئی گئے ہوئے ابھی چند مہینے ہوئے ہیں، ابھی نئی نوکری ہے اس کی، اگر اس نے ایڈوانس پیسے مانگ لیے تو مسئلہ نہیں ہو جائے گا. میں نے کہا اس سے مانگنے کی کیا ضرورت ہے امی، میں ہوں نا، آپ بس شادی کی تیاری کریں، مجھے بتائیں آپ کو کتنے پیسے چاہیے. میری والدہ کہنے لگیں کتنی خواہش تھی میری کہ سب سے پہلے تمہاری شادی ہوتی. پتہ نہیں تم شادی کرنے سے کیوں اتنا گھبراتی ہو. میں نے کہا ابھی آپ مجھے چھوڑیں، نائلہ کا رشتہ ہو گیا ہے نا، آپ پہلے اس کی شادی کر دیں. میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی. مجھ سے چھوٹا یاسر تھا، پھر نائلہ اور پھر امرین. میری والدہ کہنے لگیں وہ اشرف صاحب نے تمہاری تنخواہ بڑھائی کہ نہیں؟ میں نے کہا نوکری چھوڑ دی میں نے. یہ سن کے میری ماں کی آنکھیں حیرت سے پھٹی تھیں. بیٹا کیوں چھوڑ دی؟ ارے جو آ رہا تھا وہ تو آنے دیتی. میں نے کہا آپ کو پتہ ہے نا جب بات عزت پہ آتی ہے پھر پاکیزہ کسی کی نہیں سنتی. اور امی آپ خود ہی تو کہتی ہیں جو رزق قسمت میں لکھا ہے اسے کوئی بھی ہماری قسمت سے مٹا نہیں سکتا. آپ بے فکر رہیں، نائلہ کی شادی بہت عزت سے ہوگی. نائلہ چائے لے آئی تھی. میں نے کہا یہ تم نے بہت اچھا کیا،
کڑک چائے کا پہلا گھونٹ پیتے ہی میری تھکن اتر گئی تھی۔ میری والدہ بے حد پریشان تھی۔ کہنے لگی مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا، تم نے کیوں نوکری چھوڑ دی؟ میں نے کہا ایک اور آفر ہے میرے پاس، آج میں بات کرتی ہوں مدثر صاحب سے، آپ فکر نہ کریں۔ چائے پیتے ہی میں نے مدثر صاحب کو فون کیا۔ کہنے لگے پاکیزہ جی کیسی ہیں آپ؟ میں نے کہا بس ٹھیک، آپ سنائیں آپ کیسے ہیں؟ کہنے لگے آپ کی آواز کے دیوانے ہیں۔ میں ایک ادا سے ہنسی تھی۔ کہنے لگے آپ ہنستی ہیں تو لگتا ہے جل ترنگ بجنے لگتے ہیں۔ میں نے کہا بہت شکریہ مدثر صاحب، آپ نے مجھ سے 1 مہینہ پہلے کچھ کہا تھا۔ کہنے لگے جی ہاں، اور میری آفر ابھی بھی برقرار ہے۔ میں نے کہا دیکھیں اشرف صاحب کو یہ خوش فہمی ہے کہ میرے علاوہ بھی بہت سی لڑکیاں اسٹوری پڑھیں گی اور لوگوں کو اپنا دیوانہ بنا لیں گی۔ وہ ہنسنے لگا۔ چلیں یہ خوش فہمی محترم کی دور ہو سکتی ہے اگر آپ میرے ساتھ ہاتھ ملائیں۔ میں نے کہا کیوں نہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ میری ڈیمانڈ کیا ہے؟ مدثر صاحب کہنے لگے جی جی بالکل، میں اچھے طریقے سے جانتا ہوں۔ ارے آپ فکر نہ کریں، پیسہ آپ کی مرضی کا، کام میری مرضی کا۔ میں نے کہا 1 منٹ، دیکھیں آپ جانتے ہیں میں زیادہ بولڈ قسم کا کانٹینٹ نہیں پڑھتی۔ کہنے لگے جی جی میں جانتا ہوں، آپ آئیے تو، میں اور میرا ریڈیو اسٹیشن آپ کا تہہ دل سے منتظر ہے۔ میں نے کہا انشاءاللہ میں کل آؤں گی۔ کہنے لگے چلیں ٹھیک ہے۔ میں نے فون بند کر دیا۔ میں نے اپنی والدہ سے کہا دیکھ لیں نوکری چھوٹنے سے پہلے لگ بھی گئی، آپ ایسی فکر کر رہی تھی، پتہ ہے یہ پورے 20,000 زیادہ دیں گے۔ میری والدہ کہنے لگی چلو یہ تو بہت اچھی بات ہے، بہت اچھا ہو گیا۔ میں اپنے کمرے میں جا کے تھوڑی دیر لیٹ گئی۔ شام کو مجھے اپنے چینل کے لیے ریکارڈنگ کرنی تھی۔ اس بار میں نے لائیو سیشن بھی کیا تھا اور اتنے میسیجز تھے کہ میں سارے میسیجز ایک بار پڑھنے سے قاصر تھی۔ پلیز پاکیزہ جی ایک بار اپنے منہ سے میرا نام لے لیں، آپ کو نہیں پتہ میں آپ کا کتنا بڑا فین ہوں۔ پاکیزہ جی میں آپ کی جب تک آواز نہ سن لوں میں اپنے کالج کا یاد نہیں کر پاتی۔ پہلے آپ کی سٹوری سنتی ہوں، اس کے بعد کالج کا سبق یاد کرتی ہوں۔ کوئی خاتون کہتی کہ میں ساتھ ساتھ آپ کی سٹوری سنتی رہتی ہوں، ساتھ ساتھ اپنے گھر کے کام کرتی رہتی ہوں اور کاموں کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیسے ہو گئے۔ کوئی کہتا کہ آپ کی کہانیاں دل کو چھوتی ہیں، کوئی کہتا آپ کی آواز میں بہت درد ہے، ایسے لگتا ہے کہ آپ کی زندگی میں کچھ نہ کچھ ہوا ہے، ورنہ درد یوں ہی تو آواز میں نہیں سما جاتا۔ کئی لوگ تھے جو کہنے لگے تھے کہ کل آپ اپنے شو میں ہمارا میسج ہمارے نام کے ساتھ پڑھیے گا۔ میں نے کہا کہ میں نے وہ شو چھوڑ دیا ہے، آپ کو بہت جلد اپنے نئے شو کے نام سے بھی آگاہ کر دوں گی اور اب میں وہیں آیا کروں گی۔ لوگ پوچھنے لگے کہ میں یوٹیوب پہ اور ریڈیو پہ محبت بھری داستانیں سناتی تھی اور شاعری پڑھتی تھی۔ کئی دفعہ لوگوں نے مجھ سے کہا کہ آپ ایک بار اپنا چہرہ دکھا دیں۔ کئی لڑکے ریڈیو اسٹیشن کے باہر کھڑے ہوتے تھے تاکہ مجھے دیکھ سکیں، لیکن میں بلیک کلر کا ماسک پہن کے بڑی سی چادر اوڑھ کے باہر نکلتی تھی۔ کسی کو نہیں پتہ چلتا تھا کہ پاکیزہ کون ہے۔ کئی بار انہوں نے پوچھنا بھی چاہا، لیکن ریڈیو اسٹیشن کے اسٹاف سے میں پہلے ہی کہہ چکی ہوتی تھی کہ کسی کو بھی مت بتائیے گا۔ جس کمرے میں ریکارڈنگ کرتی تھی وہاں صرف میں ہوتی تھی یا پھر کوئی فیمیل اسٹاف کی لڑکی ہوتی تھی۔ میں اپنا چہرہ کسی کو نہیں دکھاتی تھی، میرا چہرہ کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ لوگ میری آواز کے دیوانے تھے۔ کئی نوجوان کہنے لگے کہ آپ کی آج کی پڑھی ہوئی غزل سن کے دل کے سارے تار ہل گئے، آپ نے عشق میں جو دیوانگی پڑھی ہے، جی چاہتا ہے کسی سے محبت کر لیں اور ٹوٹ کے کریں۔ آپ تو محبت کروانے کا ہنر جانتی ہیں۔ کوئی کہتا کہ آپ کی آواز میں الگ سی مٹھاس ہے، کچھ ہے، کوئی جادو ہے، کوئی سرور، کوئی طلسم۔ ہم سب کچھ بھول کے آپ کی آواز میں کھو جاتے ہیں۔ اور میں کبھی کبھی یہ سوچتی تھی کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں۔ پتہ نہیں لوگ میری آواز کو اتنا کیوں پسند کرتے ہیں، میری آواز میں کیا خاصیت ہے؟ مجھے اپنی آواز کبھی بھی خاص نہیں لگی تھی۔ میرے ساتھ بیٹھی ہوئی میری دوست کہتی تھی کہ کبھی غلطی سے بھی مارکیٹ میں لمبی بات نہ کر لینا، اگر وہاں پہ تمہارا کوئی پرستار نکلا تو تمہیں مشکل ہو جائے گی۔ میں نے کہا ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، کوئی نہیں پہچانے گا۔ وہ کہتی تھی کہ تمہیں اندازہ نہیں ہے، تمہاری آواز کے دیوانے تمہیں دیکھنے کے لیے کتنے بے چین رہتے ہیں۔
وہ جاننا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں، اور شاید کہیں تمہیں ڈھونڈتے بھی ہوں۔ اور شہر لاہور کون سا کوئی اتنا بڑا ہے؟ اور میں سوچنے لگتی تھی کہ شہر لاہور بہت بڑا ہے، اتنا بڑا کہ پوری دنیا اس میں سما گئی ہے۔ ایک بار جو یہاں کھو جائے کئی سالوں دوبارہ غلطی سے بھی نظر نہیں آتا۔ شہر لاہور اتنا بڑا ہے۔ اگلے روز جب میں مدثر صاحب کے ریڈیو اسٹیشن پہنچی تو میرا کمرہ بھی تیار تھا۔ بڑی خوش دلی سے انہوں نے میرا استقبال کیا۔ ابھی بھی میں نے ماسک پہن رکھا تھا۔ ان کے سٹاف میں بھی کئی لڑکے ایسے تھے جو میری آواز کو سنتے تھے۔ میں خود کو بہت اچھے طریقے سے ڈھانپ کر اور چھپا کر آتی تھی۔ وہاں موجود 2 نوجوان کہنے لگے، ہمیں بہت تجسس تھا آپ کو دیکھنے کا۔ میں نے کہا بہت شکریہ اتنی عزت افزائی کا۔ کہنے لگے لیکن آپ کو دیکھ کے بڑی مایوسی ہوئی۔ میں نے کہا وہ کیوں؟ ان میں سے ایک کہنے لگا آپ کا چہرہ تو پھر بھی عیاں نہیں ہوا، جس کو دیکھنے کے لیے ہم لوگ نظریں بچھا کے بیٹھے تھے۔ میں نے کہا وہ تو کبھی عیاں نہیں ہوگا۔ میں اپنے ریکارڈنگ روم میں آ چکی تھی۔ کہانی کا آغاز میں نے ایک شعر سے کیا تھا، اب اس کے ساتھ رہوں یا کنارہ کر لوں، ذرا ٹھہر اے دل میں استخارہ کر لوں۔ استخارہ یہ کہتا ہے کنارہ کر لوں، دل یہ کہتا ہے استخارہ دوبارہ کر لوں۔ جی تو پاکیزہ کے چاہنے والوں کو پاکیزہ کا سلام۔ آج کی کہانی ایک لڑکی کی ادھوری محبت کی کہانی ہے۔ کہانی میں گھر سے لکھ کر لائی تھی۔ میں نے کہانی پڑھنی شروع کی۔ میری آواز کی گونج پہ میں نہیں جانتی تھی کہ باہر موجود مدثر صاحب کا اسٹاف کھڑا میری کہانی پہ اشک بار ہو چکا تھا۔ یہاں تک کہ باہر مدثر صاحب بھی کرسی رکھ کے بیٹھے تھے۔ جیسے ہی میں اپنے ریکارڈنگ روم سے باہر آئی تو سبھی کو دیکھ کے حیران تھی۔ سب آنسو صاف کر رہے تھے۔ میں نے کہا مدثر صاحب یہ آپ لوگوں کو کیا ہوا؟ کہنے لگے آپ کی آواز میں بہت درد ہے پاکیزہ، یوں لگ رہا تھا کہ لڑکی کی نہیں آپ اپنی کہانی سنا رہی ہیں۔ میں نے کہا اگر درد کو درد سے بیان نہ کیا جائے تو سننے والے کو کیسے محسوس ہوگا؟ میں نے اپنی چھوٹی بہن امرین سے بھی کہہ رکھا تھا کہ کبھی کسی کو یہ نہ بتانا کہ تم پاکیزہ کی بہن ہو، کیونکہ وہ مجھے اکثر بتاتی تھی کہ میری دوستیں آپ کی دیوانی ہیں، ہاف ٹائم میں ہم آپ کی کہانیاں لگا کے سب لڑکیاں سنتی ہیں، اور جس طرح سے وہ آپ کی تعریف کرتی ہیں میرا دل چاہتا ہے میں بتاؤں کہ یہ پاکیزہ میری بہن ہے۔ میں نے کہا خبردار خبردار، جو تمہارے منہ سے کبھی غلطی سے بھی نکلا میں تمہاری جان لے لوں گی۔ کہنے لگی آپ کیوں انہیں اپنا چہرہ نہیں دکھا دیتی؟ میں نے کہا مجھے نہیں دکھانا، بہت سے لوگوں کے دل ٹوٹ جائیں گے۔ میری بات پہ کہنے لگی جی نہیں، آپ کو اندازہ نہیں ہے آپ کتنی پیاری ہیں، کسی کا دل نہیں ٹوٹے گا۔ میں نے کہا اچھا لیکن میرے دشمن تو بڑھ جائیں گے نا، ابھی تک میرا چہرہ کسی نے نہیں دیکھا۔ وہ کہنے لگی اور اگر آپ کی آواز پہچان کے کسی نے دیکھ لیا تو؟ میں نے کہا تب کی تب دیکھی جائے گی۔ میں گھر سے کم ہی باہر نکلتی تھی، ٹائم ہی نہیں ملتا تھا۔ صبح 9 سے 12 مجھے ریڈیو جانا پڑتا تھا، اس کے بعد گھر آ کے اپنے چینلز کے لیے سٹوری لکھنی پڑتی تھی۔ لکھتے ہوئے مجھے صرف تنہائی چاہیے ہوتی تھی، کیونکہ ایک ایک کردار کو میں خود پہ حاوی کر کے لکھتی تھی۔ کبھی کبھی ایسے ہوتا تھا کہ لکھتے لکھتے میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے تھے، میرے اختیار میں نہیں رہتا تھا۔ باقی سب تو ٹھیک تھا، لیکن چند لڑکے حد سے زیادہ میری آواز کے دیوانے تھے، اور یہاں تک کہ لڑکیاں بھی۔ ایک لڑکی کے میسیجز اس قدر مجھے آتے تھے کہ مجھے لگتا تھا کہ شاید وہ لڑکی نہیں ہے، وہ لڑکا ہے، لیکن وہ قسم کھا کے کہتی تھی کہ میں لڑکی ہوں اور میں آپ کی دیوانی ہوں، اور اگر آپ کبھی مجھے نظر آ گئیں تو میں پتہ نہیں کیا کر بیٹھوں گی۔ مجھے تو لڑکوں کے ساتھ ساتھ لڑکیوں سے بھی خوف آتا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ کسی کو پتہ چلے کہ میں کون ہوں، کہاں رہتی ہوں، لیکن ایک لڑکا پچھلے 1 مہینے سے مجھے پریشان کر رہا تھا، بلکہ آپ یوں سمجھیں کہ میری ناک میں دم کر چکا تھا۔ پلیز پاکیزہ جی، میں بھی لاہور میں رہتا ہوں، بس ایک بار ملاقات کا شرف دے دیں، آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، چلیں آپ پردے میں آ جائیے گا، بس پلیز ایک بار۔ میں نے کہا دیکھیں آپ کیوں یہ چاہتے ہیں کہ میں آپ کا نمبر بلاک کر دوں؟ وہ کہنے لگا میں آپ کو صرف ایک بار دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا مجھے اپنا آپ نہیں دکھانا آپ کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں؟ دیکھیں آپ مجھے یوں پریشان کریں گے تو میں آپ کا نمبر بلاک کر دوں گی۔
مجھے مجبور نہ کریں کہ میں کوئی ایسا سخت اسٹیپ اٹھاؤں جو آپ پہ گراں گزرے۔ کبھی کوئی اپنی شادی کا انویٹیشن بھیجتا، کبھی کوئی اپنی سالگرہ کا، لیکن میرے لیے یہ سب بے معنی تھے۔ میری سٹوری لگنے سے پہلے لوگ میری کہانی کے منتظر رہتے تھے۔ مجھے انڈیا سے کال آتی تھی، آسٹریلیا سے کال آتی تھی، لندن سے، UK سے کال آتی تھی۔ ایک بار مدثر صاحب کہنے لگے کہ ہمیں ایک پارٹی میں جانا ہے، میں چاہتا ہوں کہ پاکیزہ آپ بھی ہمارے ساتھ جائیں۔ میں نے کہا نہیں مدثر صاحب پلیز، مجھے کہیں نہیں جانا، میرے پاس ویسے بھی ٹائم نہیں ہوتا، میں اپنی لائف میں بہت بیزی ہوں، میں بڑی مشکل سے اپنے گھر والوں کے لیے وقت نکالتی ہوں۔ میری والدہ کو بھی مجھ سے شکایت رہتی ہے، بہنوں کو بھی شکوہ رہتا ہے کہ میں انہیں وقت نہیں دیتی، میرے پاس بالکل بھی ٹائم نہیں ہوتا۔ وہ کہنے لگے نہیں اتوار کو ٹائم نکالنا پڑے گا، دیکھیں انکار مت کیجیے گا۔ میں نے کہا آپ وہاں پہ پہلے سے ہی شوشہ چھوڑ دیں گے کہ پاکیزہ آ رہی ہے۔ دیکھیں مجھے اپنے فینس کو اپنا آپ نہیں دکھانا، اور میں یہ بات آپ سے پہلے ہی کلیئر کر چکی ہوں۔ وہ کہنے لگے نہیں ہم نے کسی کو نہیں بتایا، کسی کو بھی نہیں کہا، اور وہاں پہ اور بھی ریڈیو اسٹیشن کے آنرز نے آنا ہے، ان کے سٹاف نے بھی آنا ہے، بہت سے لوگوں نے آنا ہے، آپ بے فکر رہیں، کسی کو بھی آپ کا پتہ نہیں چلے گا۔ میں نے پھر بھی حامی نہیں بھری تھی، لیکن مدثر صاحب مجھے بار بار کہے جا رہے تھے کہ پلیز انکار مت کیجیے گا۔ اگر مجھے کہیں جانا ہوتا تھا تو اپنا کام مجھے ایڈوانس کے طور پہ کرنا پڑتا تھا، اور وہ مینج کرنا میرے لیے مشکل ہو جاتا تھا۔ میں زیادہ کھانے پینے کی شوقین نہیں تھی، ہاں البتہ کھانے کی شوقین ضرور تھی۔ کھانا نائلہ بہت اچھا بناتی تھی۔ میں نے جب امی سے کہا کہ مجھے جانا پڑے گا تو وہ کہنے لگی اچھا بیٹے جلدی واپس آ جانا۔ میں نے کہا ہاں میں جلدی آ جاؤں گی۔ میں اپنی گاڑی لے کے گئی تھی، سمپل سا تیار ہوئی تھی، لیکن اپنا بلیک ماسک پہن کے گئی تھی اور اسکارف بھی پہن رکھا تھا، میرا چہرہ آدھے سے زیادہ چھپا ہوا تھا۔ بہرحال جب میں وہاں پہنچی تو بہت سے لوگ آئے ہوئے تھے، یہاں تک کہ اشرف صاحب بھی مجھے وہاں نظر آئے، جن کا چینل اپ ڈاؤن جا رہا تھا۔ لوگوں نے سننا چھوڑ دیا تھا اور یہی کہتے تھے کہ آپ نے پاکیزہ جی کی آواز میں سٹوری کیوں سنانا بند کر دی، ہمیں بس انہی کی آواز سننی ہے۔ بہرحال انہیں دیکھ کر میں ان کے پاس آ گئی، انہیں سلام کیا، بڑا روکھا سا انہوں نے وعلیکم السلام کہا۔ میں نے کہا اشرف صاحب کیا بات ہے؟ کہنے لگے کچھ نہیں، دیکھ رہا ہوں جس کو میں نے گورے نایاب بنایا تھا آج وہ کسی اور کے آنگن میں جگمگاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ میں بے ساختہ ہنسی تھی۔ میں نے کہا یہ گوہر نایاب آپ کے آنگن میں ہی چمکتا رہتا اگر آپ چاہتے تو۔ وہ ڈھیٹ بن کے ذرا سا مسکرائے، کہنے لگے مجھے تمہاری آفر منظور ہے۔ میں نے کہا آئی ایم سوری، میں اب کانٹریکٹ سائن کر چکی ہوں، اور جب پاکیزہ کانٹریکٹ سائن کر لینا اشرف صاحب تو پھر وہ اسے نبھاتی ہے، اور میں نے آپ کے ساتھ لائف ٹائم کا کانٹریکٹ سائن نہیں کیا تھا، جتنے سال کا کیا تھا اس سے 2 سال زیادہ کام کیا ہے۔ خیر چھوڑیں اس بات کو، آپ سنائیں سٹوریز کیسی جا رہی ہیں، آپ کی سٹوریز، آپ کا فیڈ بیک کیسا آ رہا ہے؟ کہنے لگے آپ کو کیا لگے، آپ بس نوٹ گننا سیکھ گئی ہیں، آپ نوٹ گنا کریں۔ اسی وقت مدثر صاحب میرے پاس آ گئے، کہنے لگے کہاں ہو تم، مجھے تمہیں کسی سے ملوانا ہے، آؤ میرے ساتھ۔ میں ان کے ساتھ چلی گئی۔ جہاں وہ مجھے لے کے گئے وہاں ایک نوجوان دوسرے نوجوان سے بات کر رہا تھا۔ اس نوجوان کی ہماری طرف پشت تھی، ہاتھ میں اسٹنگ کا گلاس پکڑا ہوا تھا۔ جب مدثر صاحب نے کہا قاسم، یہ نام سن کے میرا دل دھک سے دھڑکا تھا۔ قاسم، جیسے اس نوجوان نے اپنا رخ ہماری طرف کیا میرے ہوش اڑ کے رہ گئے تھے، لیکن میں چونکہ ماسک میں تھی اس لیے اس نے مجھے نہیں پہچانا۔ کہنے لگا ہیلو مس پاکیزہ۔ اس نے میری طرف اپنا ہاتھ بڑھایا۔ میں نے کہا ہائے۔ میں نے ہاتھ نہیں ملایا تھا، میں ملا بھی نہیں سکتی تھی۔ کہنے لگا میں نے مدثر سے آپ کی بڑی تعریفیں سنی ہیں۔ میں نے کہا جی ہاں، مدثر صاحب کو تعریف بہت اچھی کرنی آتی ہے، جو خوبیاں نہیں بھی ہوتی وہ بھی بیان کر دیتے ہیں۔ میں اپنی آنکھوں میں آنے والی نمی کو روک نہیں پا رہی تھی۔ میں نے کہا ایکسکیوز می، میں ذرا شمائلہ سے بات کر لوں؟ میں وہاں کھڑی نہیں ہونا چاہتی تھی، میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ مجھے پہچان جائے، میں نہیں چاہتی تھی کہ میرا ماضی میرے سامنے پھر سے اسی اذیت کے ساتھ کھڑا ہو جائے، میں نہیں چاہتی تھی کہ قاسم کو پتہ چلے کہ میں کون ہوں۔ وہ کہنے لگا 1 منٹ بات تو سنے میری۔
میں آپ کی آواز کا بہت بڑا فین ہوں۔ پھر اس نے اپنی جیب میں سے ایک ٹیشو نکال کے دیا، کہنے لگا پلیز آٹوگراف دے دے مجھے۔ میں تعصب سے اس شخص کو دیکھ رہی تھی کہ یہ آج مجھ سے آٹوگراف مانگ رہا ہے، مجھ سے۔ وقت بھی کتنی جلدی گھما پھرا کے ہمیں وہیں لا کے چھوڑ دیتا ہے جہاں سے ہم نے سفر شروع کیا ہوتا ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا تھا۔ قاسم، میرے ہاتھ پہ اپنا نام لکھ دو۔ کیوں؟ میں کیوں اپنا نام تمہارے ہاتھ پہ لکھنے لگا؟ لکھ دو نا پلیز، میں نے ملتجی لہجے میں کہا تھا۔ میں اس وقت 4th کلاس میں تھی۔ وہ میرا کلاس فیلو تھا، بہت مزاج والا تھا۔ ذرا سا اس کے کپڑوں پہ پانی لگ جاتا تھا تو جھاڑنے لگتا تھا، دوسرے لڑکوں پہ چیخنے چلانے لگتا تھا کہ میرے کپڑے گندے مت کرنا، مجھے گندے کپڑوں سے سخت چڑ ہے، الجھن محسوس ہوتی ہے۔ اس کا یونیفارم ہمیشہ بڑا صاف ستھرا رہتا تھا۔ اتفاق تھا کہ ہماری اسکول وین بھی ایک ہی تھی۔ پہلے وین والا قاسم کو لیتا تھا، پھر میرے گھر آتا تھا۔ قاسم لڑکیوں سے بہت دور بھاگتا تھا۔ ایک بار کلاس میں بہت شور ہو رہا تھا تو میڈم کہنے لگی کہ میں تمام لڑکیوں اور لڑکوں کو ایک دوسرے کے ساتھ بٹھا دوں گی تاکہ تم لوگ شور کم کرو۔ لڑکیاں آپس میں بیٹھتی ہو تو میرا سر کھا جاتی ہو، اور یہی حال لڑکوں کا بھی ہے۔ لیکن اس نے صاف کہہ دیا، مس پلیز میرے ساتھ کسی لڑکی کو مت بٹھائیے گا، مجھے بہت برا لگتا ہے۔ میری کلاس کی سب بچیاں اسے کہتی تھیں یہ ایٹیٹیوڈ بوائے ہے، اس میں بڑا گھمنڈ ہے، بڑا غرور ہے، پتہ نہیں خود کو کیا سمجھتا ہے۔ وہ پڑھنے میں بھی بہت اچھا تھا اور ٹیچرز قاسم کی تعریف بھی بہت کرتی تھیں، اس لیے میری کلاس کی تقریباً سبھی لڑکیوں کو قاسم سے چڑ تھی سوائے میرے۔ مجھے وہ بہت اچھا لگتا تھا۔ اس کا ماتھے پہ بل ڈالنا، اس کا سپاٹ چہرہ، لڑکیوں سے لیے دیے بات کرنا، صرف بات کا جواب دینا، لمبی لمبی نہ ہانکنا، وہ مجھے ہر لحاظ سے بہت اچھا لگتا تھا۔ میں اس کی شخصیت سے بہت مرعوب تھی۔ یوں تو شاذ و نادر ہی چھٹی کرتا تھا، لیکن اگر کر لیتا تھا تو کوئی بھی کلاس کا بچہ اسے ہوم ورک نہیں بتاتا تھا، اور میں اس کی کاپی میں ہوم ورک لکھ کے دیتی تھی۔ میری لکھائی بہت اچھی تھی۔ وہ مجھ سے کہتا تھا تم بہت اچھی ہو، مدد کر دیتی ہو، ورنہ دوسری لڑکیاں تو مجھے کام تک نہیں بتاتی۔ اور آج وہ میرے سامنے کھڑا تھا۔ میں یہ نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ مجھے اس سے نفرت کرنی چاہیے یا پھر کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اسے دیکھ کے پتہ نہیں کیوں میرا سانس سینے میں اٹکا تھا۔ ابھی تو وہ اس بات سے انجان تھا کہ میں کون ہوں، لیکن میں جانتی تھی کہ اگر اسے پتہ چل جاتا تو جو کچھ یہاں ہوتا میرا تماشا بن چکا ہوتا، اور میں فی الحال اپنا تماشا نہیں چاہتی تھی۔ اس لیے میں نے کہا کہ میں کچھ بیزی ہوں۔ یہ کہہ کے میں جیسے ہی جانے لگی، قاسم کی اگلی جرت نے مجھے حیران کیا تھا، کیونکہ وہ